السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا نام تو آپ نے بہت سنا ہوگا۔ موساد کا کام اسرائیلی ریاست سے باہر اسرائیلی مفادات کے لیے کام کرنا ہے۔ موساد حزب اللہ کے سید حسن نصرت اللہ اور حماس کے اسماعیل ہانیہ سمیت کئی رہنماؤں کو شہید کر چکے ہیں۔ اسی طرح ایران کے اندر ایرانی سائنسدانوں کی ٹارگٹ کلنگ ایران، عراق، شام، لبنان، متحدہ عرب امارات، اردن سمیت کئی ممالک میں خفیہ آپریشن کر چکی ہے۔ اسرائیل کے مخالفین کو قتل کرنا موساد کے لیے معمولی بات ہے۔ موساد کے مصر اور اردن سمیت کئی عرب سربراہوں سے براہ راست رابطے بھی رہے ہیں۔ بعض رپورٹس کے مطابق 90 کی دہائی میں پاکستان میں جو فرقہ واریت پھیلی اور دہشت گرد گروپ بنے، ان کے پیچھے بھی موساد کا ہاتھ تھا۔ اسرائیل کا مقصد پاکستان کو کمزور کرنا اور ایٹمی پروگرام کو سبوتاژ کرنا تھا۔ اسرائیل کو خوف تھا کہ اگر پاکستان نے ایٹمی ہتھیار بنا لیے تو وہ یہ ہتھیار عرب ممالک کے حوالے کر دے گا یا کم از کم ایٹمی ٹیکنالوجی ضرور انہیں فراہم کرے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ستمبر 2024 میں لبنان میں پیجر دھماکے ہوئے تھے، جن میں 9 افراد جاں بحق اور حزب اللہ سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد زخمی ہو گئے۔ یہ منظم دھماکے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے کیے تھے۔ اس سے اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ موساد کے پاس حزب اللہ کے کارکنوں اور رہنماؤں کے تمام پیغامات اور ریکارڈ موجود ہوگا۔ کچھ ایسا ہی فلسطینی تنظیم حماس کے رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ ہوا۔ آج غزہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ فلسطینی شہداء کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں پر جو ظلم ڈھا رہا ہے اسے بیان کرنے کے لیے الفاظ ہی ختم ہو گئے، لیکن ہم سب نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت ختم ہونے کے بعد اسرائیل نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور شام کی فوجی قوت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ شام مفلوج ہو گیا اور اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اسرائیل کے خلاف مزاحمت دکھانے والی حزب اللہ اور حماس دونوں کمزور ہو چکی ہیں اور اسرائیل خطے میں دندناتا پھر رہا ہے۔ یہ سب کام اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے بل بوتے پر کیا۔ یہاں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ کسی بھی ملک کی سلامتی کے لیے اس کی خفیہ ایجنسی کتنی ضروری ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ جو خواہ مخواہ ISI کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، انہیں اپنے اس رویے کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ موساد کی بیرون ممالک کارروائیاں کئی برسوں سے جاری ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ 19 جنوری 2010 آپ کو یاد ہوگا، متحدہ عرب امارات میں ٹورسٹ کے بھیس میں موساد نے حماس کے کمانڈر محمود کو شہید کر دیا تھا۔ 2 اسرائیلی ایجنٹ ٹینس کھلاڑیوں کے بھیس میں تھے اور دبئی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ان کے کمرے تک انہوں نے پیچھا کیا۔ موساد کے ایجنٹ ہوٹل کے کمرے کے اندر حماس کے لیڈر کو شہید کر کے خاموشی سے متحدہ عرب امارات سے نکل گئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ چند سال بعد اسی طرح حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں شہید کر دیا گیا۔ اسرائیل کے اس خطرناک اور قاتل خفیہ ایجنسی موساد کی بنیاد 1949 میں رکھی گئی۔ فلسطینیوں کی اکثریت اسرائیلی ریاست کے قیام کے خلاف تھی۔ عرب ممالک کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا ہے۔ 6 عرب ریاستوں نے اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، یہودی ریاست کو ختم کرنے کا عزم کیا۔ اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم بن گوریون نے محسوس کیا کہ اسرائیل کے لیے خفیہ ایجنسی بہت ضروری ہے۔ اسرائیل نے ایک نہیں پھر 3 خفیہ ایجنسیاں قائم کی۔ ان میں ایک کا نام ایمان ہے۔ ایمان فوجی انٹیلیجنس کی ذمہ دار ہے۔ دوسری خفیہ ایجنسی شن بیٹ اسرائیل کی اندرونی سلامتی دیکھتی ہے اور جاسوسی کو روکنے پر توجہ دیتی ہے۔ تیسری اور سب سے بڑی خفیہ ایجنسی موساد ہے۔ موساد غیر ملکی انٹیلیجنس کارروائیوں، جاسوسی، خفیہ مشن اور دہشت گردی کی جو ہے وہ ماہر ہے، ٹارگٹ کلنگ کی ماہر ہے۔ دنیا بھر میں اس کے ایجنٹوں کی تعداد 7,000 بتائی جاتی ہے۔ موساد کا ایک جو بڑا کارنامہ کہا جاتا ہے ان کی طرف سے کہ 1961 میں ایک
ایڈولف اینجمن کو گرفتار کیا تھا. اس پر الزام تھا کہ وہ یہودیوں کے قتل عام یعنی ہولوکاسٹ کا ذمہ دار تھا. موساد نے اسے جرمنی سے اغوا کر کے خفیہ طور پر اسرائیل پہنچایا جہاں اس پر مقدمہ چلا اور اسے سزائے موت دی گئی. یہ آپریشن عالمی خبروں کی زینت بنا اور موساد کو بین الاقوامی سطح پر شہرت ملی. یہ پیغام دیا گیا کہ اسرائیلی ایجنٹس دنیا میں کہیں بھی کارروائی کر سکتے ہیں. 1962 کی گرمیوں میں مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے فخریہ اعلان کیا کہ ان کے راکٹ جو ہے اسرائیل کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان کے اس اعلان کے ساتھ ہی اسرائیلی خفیہ ایجنسی مصر کا راکٹ پروگرام تباہ کرنے کے لیے متحرک ہو گئی. موساد نے قاہرہ میں ایک ایجنٹ تعینات کیا لیکن وہ مصر کے میزائل پروگرام میں پیش رفت کی اطلاع دینے میں ناکام رہا. مصر کا میزائل پروگرام سابق نازی جرمن سائنسدانوں جیسے نام لیا جاتا تھا بینز کروگ کا کہ ان کی مہارت پر انحصار کر رہا تھا. موساد نے پروگرام کو ناکام بنانے کے لیے اہم شخصیات کو ہدف بنایا جس کے لیے پارسل بم استعمال کیے گئے. لیکن یہ بم صرف مصری سائنسدانوں کو مار سکے. اصل جو سائنسدان تھا جرمن کا وہ بچ گیا. لیکن جب نازی جرمن سائنسدان کروگ جب جرمنی واپس آیا تو موساد کے ایجنٹوں نے اسے اغوا کر کے اسرائیل پہنچا دیا جہاں اس سے تفتیش کی گئی یہاں تک کہ تشدد کر کے اسے ہلاک کر دیا گیا. اسرائیل اور امریکہ نے کئی مرتبہ پاکستان کے میزائل اور ایٹمی پروگرام کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی لیکن ہمیشہ ناکام رہے. یہ پاکستان کی بڑی کامیابی رہی. موساد نے بعد میں مصر کا میزائل پروگرام جو ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے غیر روایتی طریقہ جو اختیار کیا اور سابق ایس آفیسر اوٹو اسکونزی کے ساتھ معاہدہ کیا. وہ بھی ایک نازی جرمن تھا جس کے مصر کے جو میزائل پروگرام تھا ان کے لوگوں کے ساتھ اس کے براہ راست روابط تھے. موساد نے اسے تحفظ اور پیسوں کا لالچ دیا اور اس کے بدلے اس نے تعاون کیا. اسکونزی نے اپنے روابط استعمال کرتے ہوئے جرمن سائنسدانوں کو مصر چھوڑنے پر تیار کر لیا اور اس حکمت عملی نے مصر کے میزائل پروگرام کو روک دیا. تاہم سرد جنگ کے دوران سوویت یونین سے اسلحے کی جو امداد نے خطے میں مشرق وسطی میں اسرائیل کے لیے نئی مشکلات پیدا کی. عرب ممالک کو جدید سوویت جنگی جہاز MiG 21 کی فراہمی اسرائیل کے لیے تشویش اور پریشانی کا باعث بن گئی. موساد نے ایک ایسا عرب پائلٹ تلاش کرنے کا منصوبہ بنایا جو منحرف ہو کے وہ جہاز اسرائیل لے آئے. انہوں نے عراقی فضائیہ کے ایک مسیحی پائلٹ کو تیار کیا جو امتیازی سلوک کا شکار تھا کہ وہ اسرائیل جہاز سمیت آ جائے. اس نے ایک شرط رکھی کہ اس کے پورے خاندان جو 21 افراد پر مشتمل تھا انہیں عراق سے نکالا جائے اور اسرائیل آباد کیا جائے کسی یا یورپ میں آباد کیا جائے. اسرائیل نے اس شرط کو مان لیا اور آپریشن ڈائمنڈ کامیاب رہا ان کا جس نے MiG 21 اسرائیل کے ہاتھوں میں پہنچایا. 1967 میں اسرائیل نے مصر اردن اور شام پر حملہ کر دیا. کچھ دنوں بعد ہی اسرائیلی افواج نے عرب افواج کو شکست دے دی. اسرائیل نے مغربی کنارے غزہ کی پٹی سرائے سینا اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا. اس جنگ کے نتیجے میں ہزاروں فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے اور اردن کے پناہ گزین کیمپوں میں قسم پرسی کی حالت میں رہنے پر مجبور ہوئے. پناہ گزین کیمپوں میں پریشانیاں بڑھتی ہوئی مایوسی اور غصے نے الفتح جیسی تنظیموں کو جنم دیا. یاسر عرفات متحرک ہوئے اور اسرائیل کو ختم کرنے کا انہوں نے عہد کیا. موساد نے یاسر عرفات کو بھی کئی بار قتل کرنے کی سازش کی کوشش کی لیکن ان کی خوش قسمتی کے بچ گئے. بہرحال جنگ ختم ہوئی اور جنگ کے بعد کے سالوں میں مصر اور اسرائیل نے اپنے تعلقات بہتر کرنے کا آغاز کیا. اسرائیل کے ساتھ امن مذاکرات کر کے مصر نے امریکہ کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کا ارادہ کیا جو اسرائیل کا اہم اتحادی تھا اور سوویت یونین کے اثر و رسوخ سے وہ دور ہونا چاہتا تھا. مصر جو تھا خفیہ مذاکرات کے دوران اسرائیل کے وزیر خارجہ جو اس وقت موشے دیان نے مراکش کا بھی خفیہ دورہ کیا جہاں انہیں اپنی مشہور کالی آنکھ کی پٹی کے بجائے سیاہ چشمے پہنے جو ہے وہ دیکھا گیا. بعد میں انور سادات اسرائیل کا دورہ کرنے والے پہلے سربراہ بنے اور اسرائیلی پارلیمنٹ سے انہوں نے خطاب بھی کیا. انور سادات امریکی صدر جمی کارٹر نے اسرائیلی وزیر اعظم بیگن اور مصری صدر انور السادات کے درمیان کامیاب مذاکرات کی میزبانی کی جس کے نتیجے میں کیمپ ڈیوڈ ایک معاہدہ تھا اور 26 مارچ 1979 کو
تاریخی امن معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اسرائیل نے سینائی جزیرہ نما جو تھا وہاں سے انخلا پر رضامندی ظاہر کی۔ مصر نے اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کیا اور اس سارے معاملے کے پیچھے موساد تھا۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا پہلا عرب ملک مصر بن گیا۔ یہ تاریخی معاہدہ عرب دنیا کے لیے حیران کن اور پریشان کن تھا۔ سادات کے اس اقدام کی وجہ سے مصر کو عرب لیگ سے نکال دیا گیا اور 3 سال بعد انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ معاہدہ مشرق وسطیٰ کی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا، جس نے یہ ظاہر کیا کہ موساد نہ صرف جنگ لڑ سکتی ہے بلکہ امن قائم کرنے میں اپنا سیاسی اور عالمی انٹرنیشنل رول بھی ادا کر سکتی ہے۔ 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کے ساتھ ہی علاقائی منظرنامہ ڈرامائی طور پر بدل گیا۔ 1950 کی دہائی میں جب وہاں شاہ محمد رضا پہلوی تھے، ان کے دور میں اسرائیل اور اسرائیل کا ایک خفیہ اتحاد قائم تھا۔ ایران جو ہے اسرائیل کو تیل دیتا تھا اور موساد جو ہے اسے داخلی سیکیورٹی اور فوجی انٹیلیجنس فراہم کرتا تھا۔ پھر 1978 میں آیت اللہ خمینی کی قیادت میں بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہ ایران نے موساد سے امام خمینی کو شہید کرنے کا کہا تھا، لیکن اسرائیل کو ڈر تھا کہ اس کا رد عمل شدید ہوگا، کیونکہ شاہ ایران کے لیے اپنی حکومت بچانا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد ایران کے امریکہ اور اسرائیل دونوں سے اختلافات شدید ہو گئے۔ ایران جو کبھی اسرائیل اور امریکہ کا اہم اتحادی تھا، اب دونوں کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ موساد نے پی ایل او کو ختم کرنے کا پلان کیا، جس نے اردن سے نکالے جانے کے بعد لبنان میں اپنا اڈا قائم کیا تھا۔ جنوبی لبنان کے فلسطینی پناہ گزین کیمپوں میں اسرائیلی علاقوں میں جو وہاں سے کاروائیاں ہو رہی تھی، اسرائیلی وزیر اعظم بیگن اور وزیر دفاع ایریل شارون نے لبنان سے پی ایل او ختم کرنے کے لیے فوجی کارروائی کا منصوبہ بنایا اور موساد کو اس کا ٹاسک دیا۔ تاہم انہیں لبنان پر حملہ کرنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے تھا۔ برطانیہ میں اسرائیلی سفیر پر انہی دنوں ایک فلسطینی گروپ نے حملہ کر دیا۔ حالانکہ اس میں پی ایل او شامل نہیں تھی، یاسر عرفات کا ہاتھ بھی تھا۔ موساد نے لبنان کی عیسائی ملیشیا کے ساتھ اتحاد کیا۔ لبنان میں عیسائی کافی تعداد میں ہے، جنہوں نے پی ایل او کو ایک مشترکہ دشمن سمجھا۔ 6 جون 1982 کو اسرائیلی فوج نے لبنان پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل لبنان میں اپنی کٹ پتلی حکومت یعنی عیسائی ملیشیا کے رہنما بشیر جمیل کو صدر بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ تاہم ان کے قتل کے 3 ماہ بعد لبنان جو تھا دوبارہ خانہ جنگی میں چلا گیا۔ موساد کا آپریشن ناکام ہوا۔ خطے کے خراب حالات کے باعث اسرائیلی وزیر اعظم بیگن اور وزیر دفاع شارون استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گئے اور موساد کو بھی صورتحال کو غلط سمجھنے پر اسرائیل کے اندر اور باہر تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ موساد کے بارے میں ایک اور بات بتاتے چلوں کہ موساد کا کام دنیا بھر میں یہودیوں کی مدد کرنا اور انہیں بچانا بھی ہے۔ موساد دنیا میں کہیں بھی یہودیوں کی جانیں بچانے کا بھی کام کرتا ہے۔ 1980 کی دہائی کے اوائل میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں۔ ہزاروں جو ایتھیوپین تھے یہودی، انہیں وہاں تشدد اور بھوک اور افلاس تھی۔ وہاں ہزاروں یہودی جو تھے پڑوسی ملک سوڈان میں آ گئے۔ اب وہ کیمپوں میں رہتے تھے۔ موساد کو ٹارگٹ دیا کہ انہیں اسرائیل لایا جائے۔ تاہم یہ کارروائی خفیہ طریقے سے کرنے کی ہدایت کی گئی، کیونکہ جو سوڈان کے حکمران تھے جعفر النمیری، وہ بظاہر اسرائیل کے خلاف تھے اور وہ چاہتے تھے کہ عوام جو ہے سوڈان کے ان کے خلاف نہ ہو۔ یعنی وہ بظاہر تو اسرائیل کے خلاف ہے، لیکن ان کے موساد سے رابطے تھے۔ موساد کے ایجنٹس یورپی اور امریکی عملے کے روپ میں سوڈان کے ساحل پر ایک ریزورٹ جو ہے انہوں نے چلانا شروع کر دیا، جہاں دن میں وہ اس کی دیکھ بھال کرتے اور رات میں یہودیوں کو خفیہ طور پر بحری جہازوں کے ذریعے، کشتیوں کے ذریعے بحیرہ احمر کے پار اسرائیل لے جاتے۔ جب کشتی کے ذریعے لے جانا خطرناک ہو گیا تو یہودی پناہ گزینوں کو خفیہ طور پر ہوائی جہاز کے ذریعے وہاں سے نکال لیا گیا۔ 1980 کی دہائی کے اواخر میں غزہ میں جب اسرائیل 20 سال سے وہ قابض تھا، وہاں رد عمل جو فلسطینیوں کا غصہ تھا وہ شدید ہو گیا۔ اسرائیل کو جلد ہی نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے نتیجے میں ایک عوامی تحریک شروع ہوئی جسے انتفاضہ کہا جاتا ہے۔ فلسطینیوں کی انتفاضہ موساد کے لیے حیران کن اور پریشان کن تھی۔
جب فلسطینیوں کا احتجاج بڑا ہو گیا، ان کو بہت ظلم ہو رہا تھا، تو اسرائیل نے فلسطینیوں کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ فلسطینی جدوجہد کے نتیجے میں 1993 میں اسرائیل اور فلسطین اوسلو ناروے میں غیر جانبدار زمین پر جو مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے۔ اسرائیل نے غزہ اور مغربی کنارے کے کچھ حصوں سے اپنی جو فوجیں ہیں وہ واپس بلانے پر اتفاق کیا، اور یہ علاقہ فلسطینی خود مختار حکومت کے حوالے کر دیا۔ حیرت انگیز طور پر یاسر عرفات جو پہلے اسرائیل کو نقشے سے مٹانے کا عزم کر چکے تھے، انہوں نے اب اسرائیل کے وجود کے حق کو تسلیم کر لیا، غاصب اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ امن معاہدے پر واشنگٹن میں دستخط ہوئے اور اگلے سال اسرائیلی وزیر اعظم اور یاسر عرفات کو نوبل انعام سے نوازا گیا۔ تاہم امن عمل کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ اسرائیلی مظالم سے تنگ آ کر 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے جنوبی اسرائیل میں ایک میوزک فیسٹیول پر حیران کن حملہ کر دیا، جس میں 364 یہودی مارے گئے، بہت سو کا اغوا کر لیا گیا۔ اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں اب تک 50,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور لاکھوں زخمی ہیں، جبکہ غزہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے، اسپتال، کالجز، اسکول سب کچھ بند پڑا ہے۔ بہرحال حماس کا یہ حملہ حماس کی کامیابی اور اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کی ناکامی ظاہر کرتا ہے۔ فلسطین پر اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ اسرائیل لبنان میں حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ سمیت کئی رہنماؤں کو شہید کر چکا ہے۔ اسرائیل بیک وقت فلسطین، لبنان اور شام کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن مسلم ممالک اور عرب ممالک نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اور زبانی کلامی احتجاج ہو رہا ہے یا مذمت کی جا رہی ہے۔ امریکہ اسرائیل کی مکمل حمایت کر رہا، اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ شام میں بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے فوراً بعد اسرائیل نے شام کی تمام فوجی تنصیبات کو تباہ کر دیا، گولان کی پہاڑیوں سمیت کئی مقامات پر قبضہ کر لیا۔ شامی مزاحمتی گروپوں کے مطابق بشار الاسد حکومت کے خلاف ان کی تیاری 1 سال سے جاری تھی اور ترکی ان کی مدد کر رہا تھا۔ شام میں روس کا فوجی اڈہ موجود ہے جسے خالی کرنے کا روس کا کہنا ابھی اس نے فیصلہ نہیں کیا، مذاکرات ہو رہے ہیں۔ خدشہ ہے یہ ہے کہ خطہ جو ہے مکمل طور پر امریکہ اور اسرائیل کے کنٹرول میں چلا جائے گا۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کیا دوسرے عرب ممالک میں بھی حکومتوں کے تختے الٹنے کی سازش اور پلاننگ کرے گی؟ یہ خبریں بھی ہیں کہ اسرائیل کسی وقت بھی ایران پر حملہ کر کے اس کا ایٹمی پروگرام تباہ کر سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔